السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ظاہر شاہ باجوڑ جنسی پاکستان سے بول رہا ہوں، آپ کا ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو مزید توفیق دے دین کی نشریات کی۔ محمد عاقل بھائی، میرا ایک سوال ہے، ادھر جو احناف ہے، مقلدین ہیں، وہ یہ بات ہر وقت میں کرتے ہیں کہ اب سعودی کی جو علماء ہے وہ بھی مقلد ہے، امام احمد رحمہ اللہ، یعنی وہ بھی مقلدین ہے۔ جو مشہور علماء ہے السدیس سے اور بھی ہیں مکے اور مدینے کے، آیا یہ بات درست ہے یا ایسے جھوٹ ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اگر آپ کسی عالم سے یہ وضاحت سماعت فرمائے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اور اگر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ سے یہ کہوں گا یا میرے ہر ویور سے یہ کہوں گا کہ جب آپ سوال کریں تو تھوڑا سا لاؤڈ بولیں۔ آپ کا سوال بالکل بہت ہی سلو آپ بول رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمت دے۔ اتنا اہم ترین سوال تھا، آپ نے اپنی آواز کو پست رکھ کے اس کی اہمیت کو میرے خیال سے کم کر دیا ہے۔ بہرحال آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، شاید میرے ویورز کی سمجھ میں نہ آیا ہو، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ احناف کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، بلکہ مفتی طارق مسعود اور دیگر علماء اور مشائخ بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب سعودی عرب کے جو علماء ہیں وہ تو حنبلی ہیں، حنبلی المسلک ہیں، اور ان کے یہاں تو یہی مذہب رائج ہے۔ شیخ صاحب شیخ عبد الرحمن سدیس کے بارے میں بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے سعودی عرب میں۔ آپ کو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا مسلک اور مذہب اور اتباع مذاہب کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس سے پہلے میرے چینل پر ایک ترجمہ میں نے کیا تھا آج سے 20 سال تقریباً پہلے، پیغام حرم، خطبہ ہے شیخ عبد الرحمن سدیس کا، حرم مکی کے ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کہا، اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، یہ آپ بعد میں سنیے گا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہاں کے جو اب ولی العہد ہیں شہزادہ محمد ابن سلمان حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا دستور قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت تھا اور قرآن و سنت رہے گا۔ تو اس ضمن میں بہت ساری غلط فہمیاں بیان کی جاتی ہیں۔ سعد شطری جو موجودہ دور کے بڑے عالم ہیں، ان کی گفتگو بھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ ایک صاحب نے اور مجھ سے سوال کیا ہے۔ ابھی آپ سنیے شیخ عبد الرحمن سدیس اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ ترجمہ ہے جو کہ میں نے خود ریکارڈ کر کے نشر کیا تھا، اور بلکہ پوری دنیا میں سعودی ایمبیسیز نے بھی اس کو ترجمہ کر کے اور اس کی آڈیوز بنوا کے تقسیم کی تھیں۔ العلم بالآداب، وكان الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يتمثل قول أبيه: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سنن الهدى، والشمس بازغة لها أنوار۔ اس کا ترجمہ بھی میری آواز میں آپ سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے امام عبداللہ اپنے والد ماجد کی اشعار عموماً دہرایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو احادیث ہی ہیں، اور احادیث جوان مردوں کی بہترین مواصلات ہیں۔ حدیث اور اہل حدیث سے کبھی بے رخی نہ کرنا، کیونکہ رائے اور قیاس رات کی تاریکی ہے جبکہ حدیث دن کی روشنی ہے۔ تاہم بعض لوگ حدیث کے آفتاب کی روشنی کے باوجود رائے پسندی کی وجہ سے سنن ہدایت سے ناواقف رہتے ہیں۔ وقال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سن لیجئے کان کھول کر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مسجد حرام مکۃ المکرمہ سے یہ بار بار نشر ہوتا رہتا ہے۔ اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، واذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله: متى رأيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. يا الله. وقال رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. كائنا من كان. الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال مجاهد في قوله تعالى. یہ تمام ائمہ ہیں، بڑے ائمہ ہیں جن کے اقوال پیش کر رہے ہیں شیخ عبد الرحمن سدیس. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. وفي الصحيحين أن رجلا قال لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه حينما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن الخلق قال الرجل: وما بأس هذا؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ والله لا أكلمك أبدا. ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد قال في مثل هذا: والله لا يضلني وإياك سبق واحد أبدا. الله أكبر. اللہ اکبر. سن لیجئے، هذا هو منهج السلف الصالح. یہی وہ منہج ہے جو سلف صالح کا منہج ہے، اور اسی منہج پر سعودی عرب کے بادشاہ، حکمران، علماء اور باشندے سب اسی پر گامزن ہیں. تعظیم کتاب اللہ سنت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری امت کا کیا حال ہوا ہے؟ لقد خلفت خلوف تعرف منهم وتنكر جعل بعضهم كتاب ربه وسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم خلفه ظهريا وساروا وراء ما تمليه عليه أهواؤهم فحكموا العقول على أدلة المنقول. يا الله. وأضلوا والعياذ بالله. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو سر آنکھوں پر، اور صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ ہم میں سے ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. بالکل اس قبر والے کی باتوں کو، کیونکہ اس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا عمل حدیث رسول مل جانے کے باوجود اس کے مطابق نہ ہو تو جان لینا میری عقل جاتی رہی. اور یوں بھی فرمایا کرتے تھے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے تو اس کے لیے روا نہیں کہ لوگوں میں سے کسی شخصیت کے قول کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، چاہے وہ شخص کتنا ہی بڑا دیندار کیوں نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کے قول پر عمل ہو اس کی گنجائش بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو احادیث رسول کی اسناد اور صحت جان لینے کے باوجود سفیان کے قول کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو لوگ اس رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے قول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ رد إِلَى اللَّهِ یعنی اللہ کی طرف اپنے اختلافات کو لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ اختلافات کو کتاب اللہ پر پیش کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اختلافات کو لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ رسول کی سنت کے سامنے اپنے اپنے اختلافات کو پیش کیا جائے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ کنکری پھینکنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چونکہ اس کنکری سے نہ تو کوئی شکار ہی ممکن ہے اور نہ کوئی فائدہ، البتہ اس کنکری کی وجہ سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں کبھی تم سے بات نہ کروں گا. اللہ. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسی ہی کوئی بات کہنے پر ایک شخص سے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کبھی اس چھت کی چھاؤں میں نہ ہوں گا جس کی چھاؤں میں تم ہوگے، یعنی کہ ایک چھت کے نیچے کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکیں گے. اللہ اکبر.
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں تو ہمارے اسلاف کا یہی منہج تھا، یہی منہج تھا، اور کسی طرح کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی تھی۔ بالکل۔ آج ہماری امت کا حال کیا ہے؟ اللہ المستعان۔ ناخلق لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے عشق مذاہب کے متعدد بحروپوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، اور قیاس و آراء کے ایسے دن پیدا ہوئے کہ بشری افکار و اقوال کو وحی سماوی کے دلائل اور نصوص پر حاکم بنا لیا ہے، اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ ہے سماحت الشیخ عبد الرحمن سدیس کی آواز، آپ نے سن لی ہے۔ انہوں نے اپنا منہج اور اپنے آباء و اجداد کا منہج، علماء سعودی عرب کا منہج اور سلف صالحین کے منہج کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ علماء کا موقف کیا ہے، چلیے میں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ وہ کیا شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا چار مذاہب میں سے ہم ان مذاہب میں سے کسی ایک کی اتباع کرنا واجب ہے یا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو شیخ نے فرمایا لیس ملزمن، یہ اس کا التزام کرنا اس پر واجب نہیں ہے کہ آپ کی ان چار مذاہب کی پیروی کریں۔ آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہے، قرآن و سنت آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، تو ان مذاہب سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ایک مذہب کو، متعین مذہب کو آپ فالو کریں اور دوسرے کو چھوڑ دیں اور تیسرے کو چھوڑ دیں، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ان جتنے ائمہ کا نام شیخ عبد الرحمن سدیس نے لیا ہے نا، ائمہ ہیں، مجاہد ہیں، اور شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، اور دیگر ائمہ گزرے ہیں مسلمانوں کے، ان تمام کے افکار سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات سے اپنے دین اسلام کی فہم حاصل کرنا چاہیے، لیکن انہی کے مذہب کو مان لیں اور انہی کی اقتداء کرنا شروع کر دیں، یہ تو نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ لہذا یہ بات بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب متعین کی پیروی کریں، بلکہ چاروں سے استفادہ لیں، چاروں سے علم سیکھیں، اور ہر اس چیز کو جو قرآن و سنت سے متصادم نظر آتی ہو چھوڑ دیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما بردار بنیں، کیونکہ اسی میں امت کے لیے خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو نا۔ پیروی کس چیز کی جاتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ائمہ اربعہ یہ تو سن 100 ہجری کے بعد وجود میں آئے ہیں، اور ان کے مذاہب شیخ سعد شتری یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مذاہب تو 250-300 سال کے بعد بنے ہیں۔ تو اب آپ ایک ایسی چیز کو اپنی زندگی کا لازم اور ملزوم سمجھ بیٹھے ہیں جو کہ 250 سال کے بعد مرتب کی گئی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خود یہ کہتے ہیں کہ یہ 250 سال تک مذہب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی پیروی کیا کرتے تھے؟ کس مذہب پہ تھے؟ کس امام کی پیروی کرتے تھے؟ ان چاروں ائمہ بھی ایک دوسرے کی پیروی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سعودی عرب کے علماء یا سعودی عرب کے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس کسی معین مذہب کے پیروکار ہیں، شیخ عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن و سنت کی پیروی ہم پر لازم ہے، واجب ہے، اور ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ میری خود شخصی طور پر جب میری ملاقات ہوئی شیخ عبد الرحمن سدیس سے، اور میں نے ان سے سوال کیا، اس کا تفصیلی انشاءاللہ کسی آڈیو میں یا کسی ویڈیو میں نقل کروں گا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ آپ دیوبندی ضرور ہیں، لیکن دیوبندی ہونے کے باوجود آپ اگر قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ گمراہ ہیں، لیکن اگر آپ دیوبندی ہیں اور قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، بریلوی ہیں قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، دہلوی ہیں، لاہوری ہیں، فیصل آبادی ہیں، اسلامی ہیں، یا کوئی بھی ہیں، لدھیانوی ہیں یا تھانوی ہیں، اگر قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں تو آپ حق پر ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا بنائے۔ اور بہت خیال رکھیں، اور اس ویڈیو
को देखने के बाद अपनी राय हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पेश करें। बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। सवाल थोड़ा सा लाउड भेजते तो बहुत चार चांद लग जाते। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون